زبان کی ابتدا اور ارتقاء کی دلچسپ کہانی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین جہاں بیرونی حملہ وروں کی موجودگی سے بے چین ہو رہی تھی، وہیں ایک نئی زبان کے انکر پھوٹ رہے تھے۔ عربی، فارسی، ترکستانی، سنسکرت کے الفاظ سے مل کر ایک نئی زبان بن رہی تھی، اردو۔ یہی وجہ ہے کہ اردو کو کسی ایک قوم یا طبقے سے وابستہ نہیں کیا جا سکتا، اور اسی خصوصیت کی بنا پر اردو کو ہر خاص اور عام کی زبان کہا جا سکتا ہے۔ بھارت کے ہندوؤں، کائستوں، سکھوں اور جینیوں نے بھی اردو کو پروان چڑھانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اردو کو اپنے خون دل سے سینچنے والوں میں جس غیر مسلم شاعر کا نام سر فہرست ہے، وہ ہے چندربھان برہمن۔ اردو، فارسی، عربی اور سنسکرت کے زبردست عالم اور اردو کے صاحب دیوان شاعر، کہاں ملے گی ایسی زبان جس نے مذہب، قوم اور فرقے کے فرق کو مٹا کر اردو کی شکل میں ایک ایسا پیراہن دیا جسے صحیح معنوں میں سیکولر کہا جا سکتا ہے۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ فراق گورکھپوری کی غزلیں گہرے اور سچے عشق کے احساس سے سرابور ہیں۔ اب دور آسماں ہے نہ دور حیات ہے، اب دور آسماں ہے نہ دور حیات ہے، اے درد ہجر تو ہی بتا، اے درد ہجر تو ہی بتا کتنی رات ہے، اب دور آسماں ہے نہ دور حیات ہے۔ ان کی شاعری میں جہاں ایک طرف مذہب اور تہذیب کا حسین ملن دیکھنے کو ملتا ہے، وہیں دوسری طرف زندگی کا بھرپور تجربہ ان کی شاعری کو ایک انوکھے سانچے میں ڈھالتا نظر آتا ہے۔ کچھ اشارے تھے جنہیں دنیا سمجھ بیٹھے تھے ہم، کچھ اشارے تھے جنہیں دنیا سمجھ بیٹھے تھے ہم، اس نگاہ آشنا کو کیا سمجھ بیٹھے تھے ہم، کچھ اشارے تھے جنہیں دنیا سمجھ بیٹھے تھے ہم۔ فراق صاحب کی شاعری اور ان کی شخصیت کا ایک اہم ترین پہلو ہندوستان کے لیے ان کی اٹوٹ وطن پرستی تھی، چاہے وہ لکھنؤ کی جیل میں سجائے ہوئے ادبی مشاعرے ہوں یا پھر ان کی اکیلی تنہا رات۔ ظلمت سے نور سے یہ الگ کائنات ہے، ظلمت سے نور سے یہ الگ کائنات ہے، حیرت سرائے عشق میں دن ہے نہ رات ہے، حیرت سرائے عشق میں دن ہے نہ رات ہے، اب دور آسماں ہے نہ دور حیات ہے۔ ناظرین آداب، تسلیم۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے باکمال شاعر کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے
جو بڑی رنگا رنگ اور متضاد شخصیت کے مالک تھے. جہاں ایک طرف ان کا دل وطن پرستی کے جذبے سے معمور تھا، وہیں وہ مغربی ادب اور کلچر کو بھی بے حد پسند کیا کرتے تھے اور کافی عرصے تک الہ آباد یونیورسٹی میں انگریزی ادب کے استاد بھی رہے. مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو کی رہنمائی میں جیل گئے، لیکن شاعرانہ طبیعت نے سلاخوں کے پیچھے بھی ادبی محفلیں سجائیں. اور کیا خوب کہا، اہل زنداں کی یہ محفل ہے، ثبوت اس کا فراق کہ بکھر کر بھی یہ شیرازہ پریشان نہ ہوا. جی ہاں ناظرین، ایسے تھے ہمارے آپ کے شاعر فراق گورکھپوری، جن کی نظر بھارت کی تاریخ، تہذیب، روایات اور رسوم پر گہری تھی. اسی لیے ان کی شاعری میں ہندوستانی رنگ صاف طور پر دکھائی دیتا ہے. ان کی نظمیں دیوالی کے دیپ جلے، جگنو، دھرتی سنگیت، دھرتی کی کروٹ وغیرہ وغیرہ اس کی جیتی جاگتی مثال ہیں. فراق کی شاعری میں وسعت اور گہرائی ہے. ان کے یہاں کئی قیمتی خزانے ہیں. زندگی کا تجربہ، مذہب اور تہذیب کا حسین امتزاج، رات کی ویرانی اور تنہائی کا درد، جو اشعار بن کر اردو ادب کی قیمتی وراثت بن گئے. فراق صاحب کی زندگی کا آخری پڑاؤ تکلیف دہ تھا. بیماری، تنہائی، یاس، محرومی، جس نے ان کی روح کو بوجھل کر دیا تھا. عمر کے اس حصے میں کہے گئے اشعار میں ہمیں شاعر کے درد کی ٹیس سنائی دیتی ہے. وہری غفلت تجھے اپنا سمجھ بیٹھے تھے ہم، وہری غفلت تجھے اپنا سمجھ بیٹھے تھے ہم. اس نگاہ آشنا کو کیا سمجھ بیٹھے تھے ہم، کچھ اشارے تھے جنہیں دنیا سمجھ بیٹھے تھے ہم. ناظرین آداب، آج ہم فراق کی شعری عظمتوں کو سلام کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں. فراق صاحب نے یقیناً اپنے عہد کیا پوری 20ویں صدی کو بے انتہا متاثر کیا، اور جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی ہم عصروں، جب تم ان کو بتلاؤ گے تم نے فراق کو دیکھا ہے. آنے والی نسلیں ہمارے اوپر فخر کریں گی یا نہیں، لیکن فراق کی شاعری یقیناً ایسی ہے جو بہت دور تک جائے گی. آج اسی سلسلے میں ہم گفتگو کرنے یہاں آئے ہیں. ہمارے ساتھ نسیم انصاری صاحب بھوپال سے تشریف لائے ہیں، میں ضیاء فاروقی. اس سلسلے میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے نسیم انصاری صاحب سے ایک سوال میرا ہے کہ فراق صاحب کے شعری سروکار نے 20ویں صدی کے اندر ادبی منظرنامے کو بہت متاثر کیا. آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، میں اپنی بات شروع کروں گا میر سے. جی، غالب نے تو کہا ہی ہے کہ سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، یا کون وہ آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں. صحیح. تو میر کے معتقدین تو ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، اور آنے والی نسلیں بھی ہوں گی. لیکن مقلد، سب سے بڑا مقلد اگر میر کا کوئی ہوا ہے تو وہ فراق گورکھپوری ہے. میر کو جتنا فراق نے اپنایا ہے اور جتنا فراق اس کے قریب رہا ہے، اتنا کوئی دوسرا شاعر ابھی تک نہیں رہا. ایک بات فراق کی، ایک بات جو ان کی جو کنٹریبیوشن کہی ہے وہ یہ کہ انہوں نے غزل کی روایات کی پاسداری کرتے ہوئے غزل کی الفاظ اور معانی کو جو وسعت دی ہے، اس کے کینوس کو جو وسیع کیا ہے، وہ بھی ان کا خاص کنٹریبیوشن ہے. اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ وہ غزل کو فارسی کی حکمرانی سے نکال کے اردو کی حکمرانی میں لائے، ہندوستانی رنگ عطا کیا، اسے ایران سے ہندوستان لے کے آئے.
یہ بھی فراق کا کنٹریبیوشن ہے. اور آپ فراق کے اشعار پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے اس میں ہندوستانیت کو جتنا یعنی نمایاں سمویا کیا ہے. ہے. ہاں. اور فارسی کا کے سے جتنا اجتناب کیا ہے وہ صرف انہی کا حصہ ہے. ہر لیا ہے کسی نے سیتا کو، زندگی ہے کہ رام کا بنواس، یہ انہوں نے کہا ہے. اور جو ان کے کوئی سی بھی شعر پڑھیے، زندگی ہے اکا دکا صدائے زنجیر، زندہ میں شام ہو گئی ہے، تو ان کے ہاں فارسی کا غلبہ بالکل نہیں ہے. ہندوستانی انداز، ہندوستانی تہذیب، ہندوستانی فکر اور ہندوستان کا لب و لہجہ ہے. گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے روایتی جو الفاظ تھے ہماری اردو شاعری کے، ان سے اجتناب نہیں کیا ہے، بلکہ ان کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا ہے اور اس کو نئے معنی عطا کیے ہیں، جس کو ہم جو جدیدیت کی سطح تک آ جاتے ہیں. دیکھیے جدیدیت تو بہت بات کی چیز ہے. جی. فراق کی غزل تو خود جدید غزل کے زمرے میں آتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے روایت سے انحراف بالکل نہیں کیا. جی. انہوں نے غزل کو غزل کی طرح ہی کہا ہے، اس کی تمام تر روایات کے ساتھ، اس کی تمام تر لفظیات کے ساتھ، لیکن لفظوں کے کینوس کو اس نے بہت وسیع کیا ہے. اور فراق کی غزل میں آپ کو یہ بات ہمیشہ ملے گی، بہت پہلے سے ان قدموں کی آہٹ جان لیتا ہوں، تجھے اے زندگی میں دور سے پہچان لیتا ہوں. تو فراق غزل کو تو انہوں نے غزل کی طرح کہا ہے، لیکن غزل کے کینوس کو وسیع کیا ہے. اس میں الفاظ وہی ہیں جو غزل میں مستعمل رہے ہیں الا فارسی. اور اس کے باوجود انہوں نے اس کی معنویت کو میں اضافہ کیا ہے، اس کے کینوس کو وسیع کیا ہے. جی. جیسے وہ تیرا بختی نہیں جاتی دل سوزاں کی فراق، تو آج بھی شمع کے سر پر وہ دھواں ہے کہ جو تھا. آج بھی شمع کے سر پر وہ دھواں ہے کہ جو تھا. جی. ہاں. اس کے علاوہ فراق کی شاعری پہ ایک الزام تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کی شاعری میں کیفیت زیادہ ہے معنویت کے مقابلے میں. پتہ نہیں آپ کا کیا خیال ہے، میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ کیفیت بھی ہے اور معنویت بھی ہے. دیکھیے مثلا ان کا شعر ہے، شام بھی تھی دھواں دھواں، حسن بھی تھا اداس اداس، دل کو کئی کہانیاں یاد سی آ کے رہ گئیں. یا ان کا ایک شعر ہے، ذرا وصال کے بعد آئینہ تو دیکھ ہے دوست، تیرے جمال کی دوشیزگی نکھر آئی. اب یہ تو یہ میں مانتا ہوں یہ کیفیت ہے. آپ کو مجروحیاں بھی یہ کیفیت ملے گی. وہ لجائے میرے سوال پر کہ اٹھا سکے نہ جھکا کے سر، گری زلف چہرے پہ اس طرح کہ شبوں کے راز مچل گئے. جگر کا ایک شعر ہے، مجھے یہ وہم رہا مدتوں کے جرأت شوق، کہیں نہ خاطر معصوم پر گراں گزرے. لیکن فراق کے سلسلے میں یہ بات میں نہیں مانتا کہ انہوں نے صرف کیفیت کی ہی شاعری کی اور معنویت کو اہمیت نہیں دی. ایسا ہے نہیں. فراق کی معنویت بھی ہے اور کیفیت بھی ہے. عنوان غفلتوں کے ہیں، فرقت ہو یا وصال. عنوان غفلتوں کے ہیں، فرقت ہو یا وصال. بس فرصت حیات فراق ایک رات ہے. بس فرصت حیات فراق ایک رات ہے. اب دور آسماں ہے نہ دور حیات ہے. اے درد ہجر تو ہی بتا، اے درد ہجر تو ہی بتا، کتنی رات ہے. اب دور آسماں ہے نہ دور حیات ہے. اچھا یہ بتائیے نسیم صاحب کہ یہ رباعیات اور خصوصاً فراق کے یہاں جو رباعی کا کنسیپٹ آتا ہے، یا جس طرح سے انہوں نے رباعی کا جو موضوعات تھے اس میں انہوں نے
ہندوستانی تہذیب اور کلچر خصوصاً نسوانی جمالیات کو جس طرح سے استعمال کیا ہے. دیکھیے فراق کا ایک کنٹریبیوشن اور ہے جی اور وہ یہ کہ وہ محبوب کو آسمان سے اتار کے زمین پہ لے آئے ہیں. فراق کے یہاں عشق جو ہے وہ مجازی ہو جاتا ہے. جی فراق کا محبوب یا محبوبہ جو ہے وہ ایک عام شخصیت ہے، وہ کوئی مافوق الفطرت شخصیت نہیں ہے. ایک بات تو فراق کے یہاں یہ ہے کہ اس نے عشق کو اس کے مجازی معنوں میں ہی یعنی استعمال کیا ہے عشق کو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے رباعیات کا سوال کیا تو میں عرض کروں کہ رباعیات کے سلسلے میں رباعی بڑا مشکل فن ہے. جی جوش صاحب نے بھی بہت رباعیات کہی ہیں اور سب شاعروں نے بہت سارے شاعروں نے رباعیات کہی ہیں. رباعی کہنا بڑا مشکل فن ہے، لیکن فراق نے رباعی کو ایک نیا رنگ دیا. فراق نے رباعیات کو بالکل ہندوستانی رنگ دیا اور وہ اسے دیہات تک لے گئے. اور انہوں نے وہی میں نے آپ سرچ کیا کہ ان کا محبوب جو ہے وہ بالکل ایک عام انسان ہے، وہ کوئی مافوق الفطرت یا وہ ایسی شخصیت نہیں ہے. اور ان کا عشق بھی مجازی ہے. موتی کان رس کا ساگر ہے بدن، درپن آکاش کا سراسر ہے بدن، انگڑائی میں راج ہنس تولے ہوئے پر، یا دودھ بھرا مان سروور ہے بدن، یا دودھ بھرا مان سروور ہے بدن. اب اگر آپ دیکھیں تو وہ دیہات تک لے گئے ہیں. وہ رباعی میں پوری ہندوستانیت ہے، پورا ہندوستانی کلچر ہے، پوری ہندوستانی تہذیب ہے جو انہوں نے رباعی میں سموئی ہے. رباعی میں انہوں نے بہت کچھ تبدیلی کی ہے. اس روایتی پہلے رباعی کے میں جو روایتی خیالات بنے تصوف تھا اور دوسری جمالیات بھی تھی، لیکن فراق کی رباعی ٹوٹل ایک تو ہندوستانی رباعی ہے، دوسری یہ کہ وہ بالکل مجازی رنگ میں ہے. یعنی تصوف کا وہ سب فلسفہ غیر ضروری نہیں بلکہ براہ راست ہاں جی بالکل. ہاں مجھے بھی ایک رباعی یاد آئی کہ آنسو بھرے بھرے وہ نینا رس کے، ساجن کب ہے سکیتے بس کے، یہ چاندنی رات یہ برہ کی پیڑا، جس طرح الٹ گئی ہو ناگن ڈس کے. جس طرح الٹ گئی ہو ناگن ڈس کے. وہ تو بہت خوبصورت رباعی ہے. فراق نے رباعی میں تو انہوں نے روپ کی کوئی سی بھی رباعی آپ اٹھا کے دیکھیں گے اس میں آپ کو ہندوستان نظر آئے گا، اس میں آپ کو دیہات نظر آئے گا، اس میں ایک عام عورت نظر آئے گی. وہ نہیں ہے کہ سرو قد ہے تو وہ یا آسمان سے اتری ہوئی پھور پری ہے. ایک بالکل عام سی شخصیت آپ کو اس میں نظر آئے گی. یعنی ان کا محبوب جیتا جاگتا سامنے کا ہے، جیتا جاگتا سامنے کا محبوب ہے. اور فراق نے فراق کا عشق بالکل مجازی ہے. فراق کے یہاں آپ کو کیا یہ اس طرح سے یہ سنسکرت شعریات سے متاثر نہیں ان کے یہاں ہے یہ مسئلہ؟ دیکھیے کالیداس وغیرہ سے. دیکھیے فراق کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، وہ سنسکرت تو پڑھے ہوئے نہیں تھے، وہ انگریزی کے پروفیسر تھے، لیکن انہوں نے سنسکرت ادب کا وائے انگریزی مطالعہ کیا ہے، وہ ڈائریکٹ نہیں کیا ہے. لیکن اس سے وہ ہندوستانی تہذیب کے علم بردار تھے. ہندوستانی تہذیب کو اور ہندوستانی روایات کو اپنی شاعری کا حصہ بنانا چاہتے تھے. یہ سچ ہے. مثلاً ان کا شعر آپ نے سنا ہوگا، شیو کا وشپان تو سنا ہوگا، میں نے بھی اے دوست پی لیا آنسو. تو ان کی یعنی شاعری میں آپ کو سنسکرت کی شاعری کا اثر تو ملے گا، لیکن اس سے زیادہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان کی شاعری پہ انگریزی شاعری کا اثر ملے گا، کیونکہ وہ انگریزی کے پروفیسر تھے. اور ٹینیسن اور شیلے اور بائرن اور کیٹس وغیرہ کی جو رومانی نظمیں ہیں ان کا فراق کی شاعری پہ بہت اثر ہے. اور فراق کی نظمیں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ بھی ہوگا. مثلاً وہ نظم آپ نے پڑھی ہوگی، آدھی رات شفق کی آگ میں جل بجھ گیا ستارہ شام، شب سیاہ نے گیسو زمین پہ پھیلائے، میرے خیال سے اب 1 بج رہا ہوگا، اب انقلاب کی آمد میں کتنی دیر رہی. میں نے پوری نظم تو بہت طویل ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس سے زیادہ سنسکرت سے زیادہ انگریزی کا اثر تھا ان کی شاعری پہ. سنسکرت کا اتنا اثر نہیں تھا جتنا انگریزی شاعری کا تھا، لیکن باہر صورت سنسکرت کا اثر اس حد تک تھا کہ وہ ہندوستان کی تہذیب کو اس کا اپنی شاعری کا حصہ بنانا چاہتے تھے، اور اپنی شاعری کو پوری طور پہ ہندوستانی، وہ اس بات کے خلاف تھے کہ اسے
ایران لے جایا جائے یا فارسی اور کا اثر، کامیاب ہوئے اس میں، میں سمجھتا ہوں اور اس میں کامیاب ترین رہے. جی. وہ بہت کامیاب شاعر تھے. اردو پہ ان کا، ہاں، وہ ہندی شاعری سے اردو کو شاعری کو قریب ترین جو کیا ہے وہ فراق نہیں کیا ہے. جی جی، بلکہ ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی شاعری جو ہے وہ قطعی اور قطعی ہندوستانی تہذیب اور ہندوستانی کلچر سے ہی متعلق ہے. بالکل ہندوستانی سرزمین ہند پر اقوام عالم کے فراق قافلے بستے گئے، ہندوستان بنتا گیا. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ہندوستان کو مختلف اقوام کا ایک مجموعہ سمجھتے تھے، جی. اور لیکن ہندوستانی تہذیب اپنے آپ میں ایک جداگانہ یونٹ کے طور پہ جی. ان کے ہاں موجود ہے. جی 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 جی. تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ صاحب یہ فراق نے، جیسا ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی شاعر کے 100 شعر بھی رہ جائیں زندہ تو یقیناً وہ امر ہو جاتا ہے. آپ سوچ لیجئے فراق کے کتنے شعر ہیں جو زبان زد خاص و عام ہو گئے. عمر فراق نے یوں ہی بسر کی، کچھ غم جانا کچھ غم دورہ، یا ذرا وصال کے بعد آئینہ تو دیکھ ہے دوست تیرے جمال کی دوشیزگی نکھر آئی، یا وہ شام بھی تھی دھواں دھواں دل بھی تھا اداس اداس، اور یا زندگی رام کا بنواس ہو. جیسے وہ اس قسم کے بہت سارے اشعار ہیں جو لوگوں کو فراق کی یاد ہیں. اور تم مخاطب بھی ہو، قریب بھی ہو، تم کو دیکھوں کہ تم سے بات کروں، یہ تو زبان زد خاص و عام ہے ہی. یقیناً فراق صاحب جو ہیں ان کے ہاں جو کیفیت ہے، جو معنی آفرینی ہے، اس سے ہم قطعی انکار نہیں کر سکتے. اور آج فراق کو ہم یاد کرتے ہوئے یقیناً محسوس کرتے ہیں کہ فراق کو سینکڑوں سال تک زندہ رہیں گے، کیونکہ ان کے اشعار جو ہیں زبان زد ہو گئے ہیں، ضرب المثل بن گئے ہیں، اور اس لیے ہم فراق کو قطعی ختم نہیں کر سکتے. اور فراق آنے والی نسلوں تک یقیناً زندہ رہیں گے.